اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الصف سے ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سبح پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما جو چیزیں فی السماوات آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہیں، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لما کیوں، تقولون تم کہتے ہو، ما جو، لا تفعلون تم نہیں کرتے، کبر مقتن بڑی ناراضگی کی چیز ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولوا کہ تم کہو، ما لا تفعلون جو تم نہ کرو، ان اللہ یحب بے شک اللہ پسند کرتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یقاتلون جو لڑتے ہیں، فی سبیلی اس کے راستے میں، صفاً صف بنا کر، کانہم گویا کہ وہ بنیان دیوار ہیں یا عمارت ہیں، مرصوص سیسہ پلائی ہوئی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اس کے راستے میں صف بنا کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں یا عمارت ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ اور جب فرمایا موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم یہ میری قوم، لم تؤذوننی تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، وقد تعلمون جبکہ تم جانتے بھی ہو، انی رسول اللہ علیکم بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ فلما زاغوا پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو راستہ نہیں دکھاتے۔ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم اور جب فرمایا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی مصدقا تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس چیز کی، بین یدی جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات یعنی تورات، و مبشرا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، برسول ایک رسول کی، یاتی جو تشریف لائیں گے، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم پھر جب وہ آئے ان کے پاس، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، قالوا وہ کہنے لگے، ھذا سحر مبین یہ واضح جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منسوب کرے، علی اللہ اللہ کی طرف، الکذب جھوٹ، وہو یدعا الی الاسلام حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ راستہ نہیں دکھاتے ظالم قوم کو۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کی روشنی، بافواہہم اپنے منہ سے، واللہ متم نوری اور اللہ پوری کرنے والے ہیں اپنی روشنی کو، ولو کرہ الکافرون اگرچہ برا سمجھیں کافر۔ هو الذی ارسل رسولا وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، بالہدا ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے سب دینوں پر، ولو کرہ المشرکون اگرچہ برا سمجھے مشرک۔ یہ سورہ صف ہے اور اس کی ابتدائی آیات کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ کوئی شخص ایسا ہے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور کسی کو اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی ہم سب لوگ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام لے کر اپنے پاس بلایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو وحی کے ذریعے ان کا اجتماع اور ان کی گفتگو معلوم ہو گئی تھی۔ جب سب لوگ حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ صف ان کو پڑھ کر سنائی جو اس وقت آپ پر نازل ہوئی تھی۔ یہ مسند احمد کی روایت میں ہے، اور اس صورت نے یہی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔
اور ان حضرات نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کرنے میں ایسی جاں بازی دکھائیں گے تو کہ بہت زیادہ دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کو دعویٰ پسند نہ آیا۔ ان حضرات کو تنبیہ کی گئی کہ مومن کے لیے ایسے دعویٰ کرنا درست نہیں ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ وقت آنے پر وہ اپنے ارادے کو پورا بھی کر سکے گا یا نہیں، اس لیے کہ اسباب کا جمع ہونا اور رکاوٹوں کو ہٹانا مومن کے اختیار میں نہیں ہے، پھر خود اس کے اپنے دست و بازو اور اس کے اعضاء، دل کا ارادہ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں اس پہ اس کا پورا قبضہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تنبیہ فرمائی ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ بڑے غالب ہیں، حکمت والے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی جس کے کرنے کا پورا اختیار تمہارے قبضہ قدرت میں نہیں، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوے سے منع فرمایا ہے کہ آدمی بڑے دعوے نہ کرے، خصوصاً وہ دعویٰ جس کو پورا کرنا نہ چاہتا ہو یا پورا نہ کر سکتا ہو۔ اگرچہ صحابہ کرام کی حالت تو نہیں تھی، صحابہ کرام نے تو جذبہ ایمانی کی بنیاد پر یہ کہا تھا اور ان کی نیت معاذ اللہ غلط نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفاظ عام رکھے ہیں کہ آئندہ کوئی آدمی ایسی بات نہ کہے، ایسا دعویٰ نہ کرے جس کو پورا نہ کر سکے، پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ میں کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بات بہت ناگواری اور ناراضگی کی ہے کہ انسان وہ بات کہے جو جس کو پورا نہ کر سکے۔ اس کے مفہوم میں ایک تو دعویٰ شامل ہے کہ انسان دعویٰ نہ کرے، اور نمبر دوسرا اس کے مفہوم میں وعدہ خلافی بھی شامل ہے کہ انسان کسی ایسا وعدہ کرے اس کے پہلے سے ارادہ یہ ہو کہ میں دعوے کو پورا نہیں کروں، وعدے کو پورا نہیں کروں گا، تو وہ ایسا وعدہ کرنا بھی شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیت دعوت سے متعلق ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کام خود نہ کرتا ہو، نیکی کام، دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دے، دعوت نہ دے کہ آپ فلاں کام کر لیا کریں، دوسروں کو اس کام کی نصیحت نہ کرے۔ حالانکہ دعویٰ، اس آیت کا دعوے سے تعلق ہے، دعوت سے تعلق نہیں ہے۔ دعوت سے متعلق جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے اور خود کو بھول جاتے ہو۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو ہے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، تو یہ شرعی لحاظ سے بری چیز نہیں ہے، اور دوسری چیز خود عمل نہ کرنا، خود کو بھول جانا، یہ شرعی لحاظ سے بری چیز ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں اور دونوں مسلمان کی ذمہ داری ہیں۔ جو کام شرعی لحاظ سے فرض یا واجب ہیں تو ان کی تلقین کرنا، دعوت دینا بھی فرض اور واجب ہے، اور جو کام سنت یا مستحب ہیں تو ان کی تلقین کرنا اور دعوت دینا بھی سنت اور مستحب ہے۔ اس لیے اگر آدمی خدا نہ خواستہ کسی فرض واجب کام پر خود عمل نہ کر رہا ہو، مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے دوسروں کو نماز کی تلقین کرنا شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے، بلکہ ایک فریضہ ہے۔ اگر وہ دعوت دے رہا ہے لوگوں کا کہ آپ نماز پڑھا کریں، خود نہیں پڑھتا تو اسے نماز پڑھنی تو چاہیے، لیکن اس کا دعوت دینا برا نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہہ رہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تو جھوٹ سے منع کرتے ہیں، آپ خود جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ آدمی خود بھی عمل کرے، لیکن کیا دوسروں کو جھوٹ سے منع کرنا برا ہے؟ وہ برا نہیں ہے، وہ نیکی ہے۔ تو ایک مسلمان کو دونوں چیزوں فرق کرنا چاہیے کہ وہ دعوت نہ کرے لیکن دعوت دے، اور بعض اوقات دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ خود تلقین کرنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی توجہ بھی عمل کی طرف ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں صف بنا کر سیسہ پلائی دیوار کی طرح جواں مردی سے اور بہادری سے جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ واقعی یہ عمل بہت ہی پسندیدہ ہے، جبکہ شرعی جہاد کی ضرورت ہو، اس کی شرائط ہی پائی جاتی ہوں، دوسری تمام شرائط کے پائے جانے کی صورت میں جہاد کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے جہاد کرنا اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اس میں انسان اپنی جان اور اپنا مال، اپنا وقت، تمام چیزیں خرچ کرتا ہے اور جان جانے خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے جہاد کیے ہیں، انبیاء علیہ السلام نے جہاد کیے، تو اپنے موقع پر پسندیدہ ترین عمل ہیں۔ اور صف بنا کر کے لفظ میں، صفن کے لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ اطاعت امیر بھی ضروری ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت بھی ضروری ہے۔ جو اجتماعی اور اطاعت امیر کے تحت جہاد کیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں بڑا پسندیدہ جہاد ہے اور بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس لیے پوچھا کہ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے،
تو ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یاد کریں، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تو جبکہ تم جانتے بھی میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کیا تکلیفیں دی، سورہ بقرہ میں پہلے اس پارے میں ان کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل ان کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ کی کتاب لے کر آئے تھے کہ عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور 40 دن تک اللہ کی عبادت کی کوہ طور، پھر جا کر کتاب ملی۔ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے معلوم نہیں اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں، اللہ سے پوچھوائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بنی اسرائیل کے 70 سمجھدار لوگوں کو لے گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ کتاب واقعی میری ہے، میں نے موسیٰ کو دی ہے۔ پھر اگلی گستاخی انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمارے سامنے آ کر بتایا کہ میں اللہ ہوں، میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں لوگوں کی طرف سے یہ کم ہیں۔ آپ کے ساتھ لوگ جہاد کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ جہاد کرنے جاتے نہیں تھے، بلکہ بعض یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جائیے جا کر آپ اور آپ کا رب قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں کہتے ہو باتیں جو تم کر نہیں سکتے۔ غزوہ احد کے موقع پر کچھ مسلمان میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ اور اسی طرح جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، مسلمان کہتے تھے جہاد فرض کیوں نہیں ہوتا، منافقین بھی کہتے تھے، لیکن جب وہ جہاد کا حکم آیا اور فرض ہوا تو پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ قرآن کریم میں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا، تو ان پہ قتال فرض کیا گیا تو پھر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باتیں بھی یاد دلائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے حالات یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، تو ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگواری ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو مجھ سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ فلما زاغوا، پھر جب بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوئے نافرمانی کی انہوں نے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل اور ٹیڑھے کر دیے، اور ٹیڑھے کرنے سے مراد یہ ہے کہ نافرمانی کا مادہ اس میں اور ذرا بھر دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کر، انہوں نے فرمایا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور بشارت سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول ہے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد بھی آپ کا نام ہے، احمد بھی، ماہی بھی، حاشر بھی۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ فلما جاءہم بالبینات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس واضح دلائل اور معجزات لے کر آئے، تو لوگوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین، ہے تو واضح جادو ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب معجزات لے کر آئے تو لوگوں نے ان کو نہ مانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ کو اگر منافقین کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو آپ اسے برداشت فرمائیں، اس لیے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو تکالیف پہنچتی رہی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی فرمائی، اور اپنے بعد آنے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی سنائی، اور یہ بشارتیں انجیل میں موجود ہیں، اگرچہ انجیل اور تورات میں بڑی تحریفیں ہو چکی ہیں، لیکن مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے اظہار الحق میں خود تورات کے موجودہ نسخوں سے کئی بشارتیں نقل فرمائی ہیں۔ یہ اصل میں تو اظہار الحق عربی میں کتاب تھی، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمان دامت برکاتہم جو ہمارے استاد محترم ہیں، انہوں نے اس کی تشریح فرمائی، اور دارالعلوم کے سابق استاد مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا تھا۔ عیسائیت کے رد کے لیے بڑی بہترین کتاب ہے، اور عیسائیوں نے اسے دنیا سے ناپید کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور انہوں نے یہ کہا اگر یہ کتاب دنیا میں رہی تو عیسائیت کو فروغ نہیں ہو سکتا، عیسائیت دنیا سے مٹ جائے گی۔ اور اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمان دامت برکاتہم کی کتاب ایک اور بھی ہے ماہی النصرانیہ، اس کی عربی ترجمہ شائع ہو چکا ہے، کتاب اصل میں عربی میں ہے، اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کا معنی عیسائیت کیا ہے، جو لوگ عیسائیت کو پہچاننا چاہیں ان کے لیے بہترین کتابیں ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے
جو اللہ کے جھوٹ منسوب کرے، یعنی کوئی نبی جھوٹ منسوب نہیں کر سکتے، اور جو کافر جھٹلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، جبکہ اسے اسلام کی طرح بلایا بھی جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، اپنا راستہ نہیں دکھاتے۔ پھر فرمایا کہ یہ ظالم لوگ یہ چاہتے ہیں اور کافر لوگ کہ اللہ کے نور، اس کی روشنی قرآن کریم اور دین اسلام کو بجھا دیں، جسے چراغ بجھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو دین اسلام اپنے منہ سے سازشیں کر کے، اس پر اعتراض کر کے، اس کو شبہات کے اظہار کر کے اس کو بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو یعنی دین اسلام کو مکمل فرمائیں گے اور یہ نہیں بجھے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ تو غلبہ اس کا دلیل کے لحاظ سے بھی ہے، اور عمل کے لحاظ سے بھی، اور سیاسی لحاظ سے بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل سے اس کو غالب کرنے کی کوشش کریں، اور سیاسی لحاظ سے غالب کرنے کی کوشش کریں، اور دلیل کے لحاظ سے دین اسلام ہر وقت غالب ہے، اور پہلے سے غالب تھا، اب بھی غالب ہے۔ دلائل کی دنیا میں عیسائیت، یہودیت، ہندو مذہب، بدھ مذہب اور جتنے بھی باطل مذاہب ہیں وہ سب دلیل کے لحاظ سے اسلام کے حوالے میں کمزور ہیں، اور اسلام سب سے مضبوط مذہب ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے رہیں گے، اور اگرچہ مشرک اس کو ناپسند سمجھیں تو ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تو اس ہدایت کو بھی حاصل کریں اور دین حق کو بھی سمجھ کر اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔